السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں گائیڈنس چینل۔ ناظرین، ہر انسان اس دنیا میں دو مقاصد کے تحت آتا ہے۔ ایک اس کا مقصد تخلیق آخرت کے اعتبار سے ہے اور ایک اس کا مقصد تخلیق دنیا کے اعتبار سے ہے۔ آخرت کے اعتبار سے ہر انسان بندگی رب کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جبکہ دنیا کے اعتبار سے ہر انسان کا مقصد تخلیق الگ الگ ہے۔ چنانچہ اس دنیا میں انسان آتا ہے اور اپنے حصے کا کام کرتا ہے اور ایکسپائر ہو کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس بات کو آپ اس مثال سے سمجھیے کہ جیسے ایک گاڑی ہوتی ہے۔ گاڑی ہزاروں پرزوں کا مجموعہ ہوتی ہے اور یہ ہزاروں پرزے مل کر ایک گاڑی بناتے ہیں۔ گاڑی کا مقصد افراد کو یا سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہوتا ہے، جبکہ اس کے جو پرزے ہوتے ہیں ان پرزوں میں سے ہر پرزے کا الگ الگ کام ہوتا ہے۔ ہر پرزہ ایک الگ مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اسٹیئرنگ کا کام دائیں بائیں موڑنا ہے، ایکسیلیٹر کا کام گاڑی کو سپیڈ دینا ہے، بریک کا کام گاڑی کو روکنا ہے، اسی طرح گیئر کا اپنا کام ہے اور کلچ کا اپنا کام ہے، ڈگی اور بونٹ کا اپنا کام ہے، گاڑی کے اندر لگی ہوئی بیٹری اور لائٹوں کا اپنا کام ہے، شیشے کا اپنا کام ہے، دروازے اور اس میں لگے ہوئے لاک کا اپنا کام ہے۔ الغرض اس کے اندر چھوٹا سا جو ایک پیچ لگا ہوتا ہے اس کا بھی ایک اپنا کام ہوتا ہے۔ ہر پرزہ اپنے اپنے کام کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے، جبکہ مجموعی لحاظ سے یہ تمام پرزے اور پوری کی پوری گاڑی افراد اور سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے تخلیق کی گئی ہوتی ہے۔ بالکل اسی اعتبار سے اس دنیا میں جو انسان آتے ہیں، مجموعی لحاظ سے تمام انسانوں کا مقصد تخلیق بندگی رب ہے، لیکن انفرادی لحاظ سے ہر انسان ایک الگ کام کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پورا کارخانہ قدرت، اس کے پرزے جو ہیں وہ انسان بھی ہیں اور باقی مخلوقات بھی۔ چنانچہ کتا اپنا کام کرتا ہے، بلی اپنا کام کرتی ہے، سانپ اور بچھو اپنا کام کرتے ہیں، مکھی اور مچھر اپنا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح انسان بھی اس دنیا میں آتے ہیں۔ کسی کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، کسی کو اللہ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے، کسی کو اللہ نے کوئی اور ہنر دیا ہے، اور انسان اس دنیا میں آ کر اللہ کی اس کارخانہ قدرت کے پرزے کے طور پر اپنے حصے کا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ مجموعی لحاظ سے جو انسانوں کا مقصد تخلیق ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اس آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن انفرادی لحاظ سے ہر انسان کا اس کارخانہ قدرت میں جو فنکشن ہے، یعنی جو وہ پرزہ ہے جس کام کے لیے وہ بنایا گیا ہے، وہ نہیں بتایا گیا۔ اس کو انسان پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ انسان اسے خود تلاش کرے کہ وہ کس کام کے لیے اس دنیا میں آیا۔ چنانچہ علامہ اقبال مرحوم، وہ ان کا جو فلسفہ خودی ہے اس میں وہ یہی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، ہم اپنی کھوج لگائیں کہ میں کون ہوں اور کس لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ ناظرین، 18ویں صدی میں برطانیہ کے ہندوستان پر تسلط قائم کرنے میں جن لوگوں کا نام سر فہرست آتا ہے ان میں ایک رابرٹ بھی ہے، لارڈ رابرٹ۔ رابرٹ ایسٹ انڈیا کمپنی میں ایک معمولی سا کلرک تھا اور اس کی تنخواہ بہت تھوڑی تھی جس سے اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ رابرٹ اپنی اس کم تنخواہ کی وجہ سے ہر وقت ڈپریشن اور چڑچڑے پن کا شکار تھا، جس کی وجہ سے ہر وقت اس کے اپنے افسروں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ جھگڑے لگے رہتے تھے۔ لیکن اس کی زندگی میں ایک ایسا عجیب واقعہ رونما ہوا جس نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ واقعہ یوں ہوا کہ ایک بار رابرٹ اپنی زندگی سے تنگ آ کر، اپنی زندگی سے مایوس ہو کر اس نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ رابرٹ نے گولیوں سے بھرا ہوا پسٹل اٹھایا اور اپنی کن پٹی پر رکھ کر فائر کر دیا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ گولی نہیں چلی۔
چنانچہ رابٹ نے وہ پسٹل نیچے رکھا اور زوردار آواز سے چلاتے ہوئے اس نے کہا کہ رابٹ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی کام کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ یعنی رابٹ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ میں جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہوں وہ کام ابھی مکمل نہیں ہوا۔ چنانچہ رابٹ نے کلرکی کی نوکری چھوڑی اور فوج میں ایک سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہو گیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب فرانس اور برطانیہ دونوں ہندوستان پر قدم جمانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی کشمکش میں برطانیہ اور فرانس کی آپس میں جنگ چھڑ گئی اور رابٹ نے بطور سپاہی کے اس جنگ میں بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ برطانیہ کو فتح ہوئی اور رابٹ کو برطانیہ کی فوج میں کمانڈر ان چیف لگا دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہی رابٹ کہ جو کچھ عرصہ پہلے اپنی زندگی سے مایوس ہو کر اپنے آپ کو قتل کرنے پر تل گیا تھا اور خودکشی کرنے پر تیار ہو گیا تھا، آج وہ رابٹ برطانیہ کی تاریخ میں ہندوستان کے فاتحین میں شمار ہونے لگا۔ ناظرین، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس قسم کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ جب ہم شدید خطرات کے اندر پڑنے کے بعد پھر بچ جاتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں کہ جو رابٹ کی طرح یہ بات سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے یا جو فنکشن اور جو کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے، اس کارخانہ قدرت کے جس پرزے کے طور پر ہمیں بنایا گیا ہے وہ کام ابھی ہم نے کیا نہیں۔ ناظرین، اگر رات گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ پر اگلی صبح طلوع کرتا ہے تو آپ کو جان لینا چاہیے کہ ابھی آپ کا کام باقی ہے۔ اس حادثات سے بری ہوئی دنیا میں آپ اگر ہر روز بچ جاتے ہیں تو آپ کو جان لینا چاہیے کہ اللہ کے منصوبے میں جو کام آپ نے کرنا ہے وہ ابھی تک آپ نے نہیں کیا۔ لہٰذا اپنی کھوج لگائیے، اپنی تلاش کیجئے، اپنے آپ کو پہچانیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا، کس کام کے لیے اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا۔ جس انسان کو جتنی جلدی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے وہ کامیابی کی منزلوں کو عبور کرتے ہوئے بہت اونچے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔